اب اصل میں یہ معاشرے میں ایک اتنا بڑا ایک کانسیپٹ ہے دنیا میں کہ یہ سمجھنا کہ صاحب یہ ایک ہی کتاب چلی آ رہی ہے شروع سے، اس کو سمجھنا اور اس کو ذرا سا وہ کرنے میں بہت پرابلم آتی ہے. لیکن جب اللہ کی آیت کی وضاحت ہو جائے تو آپ اپنا ایمان آیت پر توکل کر لیں. تو جب آپ بات چیت کریں گے تو لوگوں کا اور جس سے بھی بات چیت ہوگی اس پہ ایک اختلاف آئے گا، ظاہری بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیت پہ تو غور نہیں کیا ہوا لوگوں نے. جب غور کریں گے تب سمجھ میں آئے گا نا. تو دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یہ جو میں بتا رہا ہوں سورہ احقاف 46 کی 4 آیت پہ، کہ اللہ نے ایک چیلنج بھی دے رکھا ہے انسان کو. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا خلق کیا ہے، یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی شراکت ہے. میرے پاس اس سے پہلے کی کتاب کے ساتھ آؤ یا علم کے کوئی آثار لے آؤ اگر تم سچے ہو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے سے کوئی اور کتاب تھی، پہلے کوئی اور کتاب تھی، پھر کوئی اور کتاب تھی اور پھر فائنلی یہ کتاب آ گئی، ان لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ رہا ہے کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. یعنی جو لوگ اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ پہلے اس کتاب سے اور کتابیں ہیں، ان سے اللہ مخاطب ہے، کہہ رہا ہے کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. یعنی لوگ جو اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں، یعنی اللہ کو علاوہ جو لوگ باتیں بتا رہے ہیں ان کی بات کو فالو کر رہے ہیں، تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کی ہے. انہوں نے کوئی تخلیق کی ہے زمین میں، کوئی خلق کیا ہے کچھ. پھر کہتے ہیں یہ ان کے پاس آسمانوں کی کوئی شراکت ہے، جو ایک آسمان نظر آ رہا ہے، 7 آسمانوں کی جمع میں لکھا ہے ایک شراکت ہے، اس کے کوئی شیئر ہولڈرز ہیں وہ. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، آؤ میرے پاس اس کتاب سے پہلی کتاب لے کے، او اثارۃ من علم، یا کوئی ریمننٹس اثار لیا ہو علم سے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو یہ مان رہے ہیں اس کتاب سے پہلے اور کتابیں، اللہ کہہ رہے ہیں آؤ میرے پاس اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب لے کے آؤ، اس کتاب سے کوئی اور کتاب لے کے آؤ. ایتونی کتاب من قبل ھذا، آؤ میرے پاس کتاب کے ساتھ اس سے پہلے کی. ھذا اس سے یہ جو ہے، یہ جو ایگزسٹ کر رہی ہے، اس سے پہلے کوئی اور کتاب ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے پہلے اور کون کتاب لکھ سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب، غور کریں، اللہ کی کتاب. اور تمام دنیا کے اس وقت جتنے اسکالرز ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور اگر کہتے ہیں اللہ کی کتاب تو اس میں چینج پھر کیسے ہو گیا؟ وہ تحریف شدہ ہے، اللہ کی کتاب ہوئی. اللہ کی کتاب یہ بالکل ایگزیکٹلی پریزروڈ ہے، ہر زمانے میں میمورائز ہے، یاد ہے سب کو، پوری دنیا کی نیشنلٹیز کو، ورلڈ کی نیشنلٹیز کی بات کر رہا ہوں میں. سب سے مراد ہر انسان کی میں بات نہیں کر رہا، میرا مطلب ہر نیشنلٹی کے، ہر آدمی کے مائنڈ کے اندر پریزرو ہے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، بغیر سمجھے ہوئے. یاد ہے اس کو عربی کے اندر پوری تراویح پڑھ کے عربی میں سنا دے قرآن، وہ پوری نیشنلٹی آف دا ورلڈ. آپ چائنا چلے جائیں وہاں بھی یاد ہے، آپ امریکہ چلیں امریکنس کو بھی یاد ہے قرآن، جو حفظ کرے بیٹھے ہیں. اس کا یہ مطلب وہ سمجھتے ہیں، سمجھنے کی میں نے بات نہیں کی ہے. پوری دنیا کے انسان کی نیشنلٹیز کے ہر انسان کے ذہن میں یہ پریزروڈ ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے اور کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جتنی دنیا کی کتابیں، انسان کی کتابیں، وہ بائی دا پیسج آف ٹائم لینگویج چینج جاتی ہے، ہزاروں چیزیں چینج ہوتی ہیں، وہ پریزرو رہ ہی نہیں سکتی. تو وہ اللہ کی کتابیں ہیں ہی نہیں، وہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں. اللہ کی کتاب تو پریزروڈ ہے، میمورائز ہے، وہ لا کے اندر محفوظ ہے، انسان کے اندر لا کے اندر محفوظ ہے. اللہ کے نے انسان کے اندر لا بنائی، اس کے اندر محفوظ کر رکھا ہے ہمارے پاس. تو یہ یہاں پر لگا رہے اس سے پہلے کی دیکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، او اثارت من علم کے اندر، نالج کے اندر بھی ریمننٹس لا سکتے. تو ہر سائنسداں یا ہر ریسرچ کہتے ہیں کہ یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے. اگر ایک فیکٹ پتہ چل جاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو کہتے ہیں یہ لیٹسٹ ہے، یعنی کتاب میں پہلے سے موجود ہے. علم کے آثار جو ہیں، جو اگر آپ نے معلوم کر لی کوئی بات تو ایک نالج آئی آپ کو، تو آپ کو پتہ چلے یہ تو پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو آثار علم کے بھی آپ اگر لے کے آنے کی کوشش کریں گے تو کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا اس کے بارے میں پرنسپل. تو اس میں یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے.
تو انسان جب کوئی چیز معلوم کر لیتا ہے ریسرچ کر کے، ہزاروں انسان ہزاروں صدیوں سے مل کے ایک رزلٹ پہ پہنچتے ہیں. یعنی میتھمیٹیشین، سائنٹسٹ، ہر قسم کے سائنسداں کسی ریسرچ پہ پہنچتے ہیں. ایک انسان ایک زندگی میں تو نہیں کرتا، ہزاروں سائنسداں مل کے ایک رزلٹ لاتے ہیں. تو پتہ قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو کہہ رہا آثار تم لا ہی نہیں سکتے، کوئی آثار بھی نہیں لا سکتے علم کے. یو کین ناٹ برنگ اینی نالج اور اے بک بفور دا قرآن، بفور دا بک آف اللہ. تو لا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ پہلے سے، تو آپ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ ہے. اب دیکھیے قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ کتاب کون سی رکھتا ہے وہاں پر. سورہ زمر 39، 69 اور 70. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ جگما اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور شہداء گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ اختتام کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر نفس کو اس کی عمل کا جو کہ اس نے کیا ہوگا پورا کا پورا ادا کیا جائے گا. اور اللہ اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں. اب دیکھیے وہاں پر اللہ کہہ رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور جگما اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ. یہ جو نریشن ہے یہ واقعہ ہے، یہ اصل حدیث ہے. دیکھیے یہ ابھی ہم ایک نریشن پڑھ رہے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور جگما اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور روشنی کے ساتھ اور رکھ دی جائے گی کتاب. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور لائے جائیں گے نبیین جمع. کتاب رکھی جا رہی ہے، کتاب رکھی جا رہی ہے اور نبیین لایا جا رہا ہے، جمع میں نبی لائے جا رہے ہیں. وَالشُّهَدَاء، اور گواہ، وٹنسز جمع، نبی جمع میں ہیں اور گواہ جمع میں ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا یا تمام کر دیا جائے گا. تو آپ یہ بتائیے کون سی کتاب رکھی جا رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں تو بائبل پڑھ رہا تھا قیامت میں، وہ کہہ رہے ہیں میں بھگوت گیتا پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں اویستا پڑھ رہا تھا. پڑھ رہے ہیں آپ، پڑھیں، کون منع کر رہا ہے؟ پڑھ لیں، کون منع کر رہا ہے؟ کتاب اللہ کی پڑھ رہے تھے. یقین کریں مجھے حیرت ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن نہیں پڑھ رہے. وہ ان کی مذہب بھی پڑھ کے دیکھنا چاہیے نا، وہ کیا سمجھتے ہیں. قرآن پڑھا نہیں، قرآن ابھی نہیں پڑھا میں نے. ابھی قرآن کو ترجمے سے غور کر کے سمجھ کے نہیں پڑھا، لیکن بائبل پڑھ رہے ہیں. ان کا بھی مذہب پتہ ہونا چاہیے. ہم ہو سکتا ہے ہم لوگ غلط ہوں، تو پہلے اپنا تو دیکھ لو کیا ہے، کیا اللہ کی کتاب. نہیں، بھگوت گیتا پڑھی جا رہی ہے، بائبل کی کوٹیشن یاد کی جا رہی ہیں، اور جناب فلانی کتابیں بتائی جا رہی ہیں. اور دوسری کتابوں کو بھگوت گیتا، وہ آج کل ایک صاحب آ گیا وہ ساری کتابیں کھول کے بتا رہے ہیں کہ سب وہ کتابیں سب ایک ہی ہیں. آپ بتائیے، اللہ کی کتاب سے زیادہ ان کی کوٹیشن کوٹ کرے جا رہے ہیں. بہرحال تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جب وہاں کتاب رکھے گا تو آپ یہ سوچیے جو ہمارے دنیا کا ایک اصول ہے کہ آپ کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی دنیا کا کوئی کام پڑھنے جاتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹیز میں، تو وہاں آپ کو ایک ٹیکسٹ بک بتائی جاتی ہے اور اس ٹیکسٹ بک کے مطابق آپ کو پڑھایا جاتا ہے، اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے. آپ اس کو سمجھتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں مائنڈ میں یاد رکھتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی اور یاد بھی رکھتے بھی ہیں تاکہ میکسیمم اس کتاب کے قریب آپ جواب دیں. یہ ہے نہیں کہ اب جتنا اچھا آدمی اس ٹیکسٹ بک کے قریب جواب دیتا ہے اس کو A+ گریڈز ملتے ہیں. اور جناب یہاں پر کتاب ٹیکسٹ بک ہی ہے اور قیامت کے روز یہ کتاب رکھی جا رہی ہے، جگما اٹھی زمین رکھی جا رہی ہے. آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو یاد کیے ہوئے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ رٹ کے پاس نہیں ہو سکتے امتحان، کہ میں رٹ کے پاس ہو جاؤں امتحان. جیسے یہاں نہیں ہمارے معاشرے بچے رٹ لیتے، ٹیچر کو کیا معلوم سمجھا ہوا ہے نہیں، اسے کاپیاں نوٹ آنسر شیٹ بھر رکھی ہے، ایگزیکٹلی لکھا ہوا اس بچے نے، بالکل ٹیکسٹ بک کو اتار دیا اس نے، اس کو جناب A+ آ گیا. بچے سے پوچھا اس کو پتہ نہیں کر کر بتا رہا ہے، وہ میموری میں ہے اس کے. تو میمورائز کرنا از ناٹ اے بگ ایشو، انڈرسٹینڈ کرنا پھر اس سے گورن کرنا اپنی زندگی سے ایشو. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کتنی گورن کر رکھی ہے، پکڑ کتنا رکھا اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے. وہ ہے ٹیکسٹ بک جو آپ کی پھر کتاب بن رہی ہے یہاں، اور وہاں لگا جب رکھی جائے گی کتاب تو اس کو لائے جائیں گے گواہ
اور نبیوں کو لایا جائے گا, وہ فیصلہ کر دیا جائے گا کیا تمہاری ٹیکسٹ بک کتنی قریب ہے اس کے مطابق. یعنی تمہاری لائف کی ٹیکسٹ بک, تمہاری لائف کی جو بک, تم کیا لکھ رہے ہو اپنے مائنڈ کے اندر, تم جو عمل کر رہا ہو, انسان جو عمل کر رہا ہے, جو بلیف رکھتا ہے اور جو عمل کرتا ہے, وہ اس کا عمل, وہ اس کی کتاب ہے. تو اللہ ایک قرآن میں کہا ہے اقرا کتابک, پڑھ اپنی کتاب, کفا بنفسی کا علیہ کا حسابہ, کہ آج کے دن تیرا نفس, تیری سائیکولوجی, یور سائیکولوجی, نفسیات کافی اس بات پر کہ تمہارا حساب لے لے. تو انسان کی اپنی نفس جو وہ کر رہا ہے, جو وہ لکھ رہا ہے, وہ اس کی کتاب بن رہی ہے. اور وہ اگر ٹیکسٹ بک سے گورن نہیں کری جا رہی تو وہ بالکل وے آؤٹ ہے. اور یہ نارمل بات ہے امتحان پاس کرنے کی, اٹس ناٹ ایسے کوئی بات بتانے کی نہیں. ہر بچہ ہر آدمی جانتا ہے کہ مجھے امتحان پاس کے لیے کیسے کرنا ہے. تو قرآن مجید جو کتاب اس دن رکھ رہا اللہ تعالیٰ, ٹیکسٹ بک یہاں پر, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ, جگما اٹھی زمین اپنے رب کے نور سے اور کتاب پلیس کر دی جائے گی. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ, نبی جمع میں 19 نبیوں کو ہم پڑھ چکے ہیں, 18-19 نبی جو ہیں ان کو لایا جائے گا. وَالشُّهَدَاء, اور وہ گواہ جو اس کتاب کو پریکٹس و بیان کر رہے تھے, عمل کر رہے تھے اس پہ, ان کو بھی لایا جائے گا جن کو یہ, جس سے آپ کو انفارمیشن پہنچ گئی کتاب ایک ہی ہے, یہ چلی آ رہی ہے انفارمیشن آج پہنچ رہی ہے, گواہ. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ, اور حق کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا, تمام کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا اگر آپ نے اس کو صحیح طرح سمجھ کے عمل کیا, اپنی ٹیکسٹ بک کے مطابق اپنے آپ کو نیئرسٹ رکھا آنسر, اور پورا ہر نفس کو اس کے عمل کا جو اس نے کیا تھا ہوگا وہ پورا کا پورا دیا جائے گا. کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کیا قرآن مجید میں لکھا ہوا تھا, کیا آیتیں لکھی تھی, کیا کہہ رہی تھی, اور ہم کیا کر رہے تھے. سورہ سبا 34 اور اس کی 43 آیت. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ. اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سوائے ایک مرد کے جو ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں ان کے بارے میں روک دے جن کے تمہارے آباء و اجداد نوکری یا بندگی کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے سوائے یہ کہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے. اور وہ لوگ جو حق کے لیے کفر کرتے ہیں جب ان کے پاس آتا ہے تو کہتے ہیں اگر نہیں ہے سوائے کہ واضح جادو ہے یہ. ہم نے ان کو کتابیں نہیں دیں جن سے وہ درس حاصل کرتے ہیں, اور ہم نے تو اس سے قبل ان کی طرف خبردار کرنے والا میں سے نہیں بھیجا. اب جناب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک ہوتی ہے آیات اور ایک ہوتی ہے بینات, آیاتم بینات یعنی واضح آیات. ہم جب آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر آیت ہم پہ واضح نہیں ہوتی ہے. جب بھی آیات کی وضاحت ہو, یعنی آیات سے ایک بات سینس, الفاظ بولے جاتے ہیں, آیت بولی جاتی ہے, اس کے بعد ایک سینس اور ایک واضح ہوتی ہے, کلیئرٹی ہوتی ہے. جب وضاحت ہوتی ہے تو اس کو اللہ آیت بینات کہتا ہے, واضح آیات. تو اللہ کہا جب بھی تلاوت کی گئی لوگوں کے اوپر, ان لوگوں پر آیاتم بینات, واضح آیات, تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, کون ہے, یہ کیا ہے. ایک مرد ہے جو ارادہ کرتا ہے تم کو تمہارے باپ دادا جو بندگی جس کی کر رہے تھے اس سے روک دے. تو یہ ہم پہلے تو لیں گے محمد رسول اللہ ہر زمانے میں پہلے اور اب ہر زمانے کی بات ہے کہ جب بھی واضح آیت تلاوت کی گئی یعنی کلیئرٹی آئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ ایک مرد ہے جو تمہارے باپ دادا بلیو کرتے آ رہے ہیں یا بندگی کرتے آ رہے ہیں, اس سے وہ اپوزیشن کر دے گا یہ شخص. تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر یہاں پر سچویشن اگر آپ دیکھیں کہ ابھی جو آپ نے سنا اب تک وہ وضاحت ہوئی آیات کی, تو جب آیتوں کی وضاحت ہوئی تو جو سچویشن آپ نے اگر فرسٹ ٹائم سن رہا ہے یہ بات, اور جیسے کہ لوگ سن رہے ہوں گے ظاہری بات ہے, یہاں پر یہ جب لیکچر چلایا جائے گا تو جب بھی یہ سنیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی. یعنی نیچرل پروسیس بتا رہا ہوں میں, یہ ہر زمانے میں ہر آیت کا جو وہ ایسپیکٹ ہے وہ قائم رہتا ہے سیم. تو پہلے پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر میں یہی سچویشن ہے. جب بھی آیات کی کلیریفیکیشن ہوگی
وضاحت ہو جائے گی تو وہ کہیں گے یہ کیا ہے, یہ مرد ہے جو تم کو تمہارے باپ دادا جو بلیو یا بندگی کرتے آ رہے ہیں اس سے روک دے. اور یہ کیا ہے, یہ تو ایک جھوٹ گھڑ لیا اس نے, افک و مفترا, اس نے یہاں سے آیت نکال وہ کر کے انوینٹ کر لیا. یہ کوئی نئی عجیب سی بات ہے. تو اللہ کہتا ہے وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا, اور کہتے ہیں یہ تو ایک افک ہے جو گھڑا ہوا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَقَّ, جب حق کے لیے اللہ کہتا ہے, کفر کافر کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس آئے یہ تو نہیں سوائے جادو ہے, اور واضح جادو. واضح جادو سمجھے, یعنی سحر مبین, واضح جادو, یعنی یہ سمجھیں جب بھی آیات کی وضاحت ہوگی, کلیئرٹی ہوگی, کلیریفیکیشن ہوگی, تو آدمی کے ذہن میں یہ کنفیوژن شروع ہو جائے گا. یہ ایسی بات ہے کہ آپ جادو پہلے سمجھیے. جادو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہو ٹی وی پہ آج کل بہت سارے جادوگر آ گئے, تو دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ. تو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ضرور آ رہا ہے کہ یہ میں بتا نہیں سکتا کیسے کرا, لیکن یہ جادو کر رہا ہے, اور وہ خود کہہ بھی رہا ہے میں جادوگر ہوں, ٹرک میجیشین نام ہے ان کا. یعنی اٹ از ناٹ اے فیکٹ, ایک سچ حق نہیں ہے, لیکن آپ کو وہ دکھا رہا ہے, دیکھ رہے ہیں, اور آپ بتا نہیں سکتے کیسے کر رہا ہے. تو ایک طرح سے جس بھی ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ماننے یار کر دیا اس نے. اب اس کو آپ بالکل ریورس کر دیں, یہ تو حق ہے, یہ حق ہے, لیکن ہم سنتے جو آ رہے ہیں وہ اتنا جھوٹ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ حق سمجھ رہے ہیں آپ. تو اب جب وضاحت یہاں سے ہوئی تو کہنے لگے یہ جادو کر رہا ہے, یہ جادو ہے, یہ ہو نہیں سکتا. 1400 سال سے یہ چیز بات پہلے کیوں نہیں وضاحت ہوئی؟ یعنی یہ ہو نہیں سکتا, یہ جادو ہے. سمجھے, جادو اس لیے لگ رہا ہے کہ جو سنتے آ رہے ہیں, جو پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے وہ بالکل کچھ اور ہوئی ہوئی ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں 1400 ایئرز, ایسا لگتا ہے 14 سال سے زندہ ہیں وہ. 14 سال سے صاحب ہم نے یہ بات کبھی نہیں سنی. بھائی 14 سال سے آپ کیا یہی سنتے آ رہے ہیں کہ 14 سال آپ کیوں مرے گا؟ نہیں, ایسی ایسی باتیں عجیب بولنے لگتا ہے آدمی, اور کہتا ہے میں بتا نہیں سکتا یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا میں بتا نہیں سکتا, لیکن یہ ہے جادو, کنفرم جادو ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنا شور ہوتا ہے وہ آدمی. تو ایکچوئل کیا ہے, جب یہ اللہ نے یہاں سے واضح لکھ دیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ, اور جو کفر کرتے ہیں جب حق کے لیے, یعنی وہ حق ہے اللہ کی طرف سے, لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ, جب ان کے پاس آیا, إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, یہ نہیں ہے سوائے کلیئر جادو ہے, کلیئر بالکل واضح جادو ہے یہ, کیونکہ اس پہ اتنا سچ مانا ہوا ہے جو جھوٹ ہے وہ. تو جادو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہا گیا, اور جبکہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا. جی نہیں, معاف کیجئے گا, آپ لوگوں پہ جادو ہو رہا ہے, معاشرے میں انسان پہ جادو ہوا ہے. محمد رسول کو جادوگر کہا گیا, اور موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا, کیونکہ وہ ایسی بات کر کے دکھا رہے ہیں, ایسی حق اللہ کی طرف سے بات بیان کر رہے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے, کوئی دوسرا آدمی کچھ بول ہی نہیں سکتا ہے اس کے آگے. تو الٹا اللہ تعالیٰ کے رسول کو جادوگر کہا گیا, ان پہ جادو کیسے ہو جائے گا صاحب؟ جادو تو ہم معاشرے میں ہم جتنی, دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے, اسی کے آگے دیکھیں وَمَا آتَيْنَهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرَسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ, ہم نے نہیں دی کتابیں جن کی وہ درس حاصل کرتے ہیں. جن کتابوں سے پڑھ پڑھ کے درس حاصل کیا ہوا ہے ہم نے, جن کتابوں سے پڑھ پڑھ کے ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ نے 4 کتابیں دی ہیں, آسمانی کتابیں, اللہ کی نہیں, آسمانی کتابیں, یاد رکھیں آسمان سے نازل ہو رہی ہیں کتابیں, استغفر اللہ. 4 آسمانی کتابیں آئی ہیں صاحب, وہی کہ اللہ, میں نے وہی کیا مطلب, آسمان اللہ ہے کہ نہیں ہے بھائی, الگ چیز ہے. اللہ اللہ ہے, آسمان آسمان ہے, یہ سب زمینی کتابیں, وہ آسمانی کتابیں. 4 آسمانی کتابیں, میں نے 4 کون سی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کیے؟ تورات, انجیل, زبور, قرآن, فرقان, برہان, سلطان, حکمت, نازل کلام, وحی, کتاب, فرقان, سب اللہ کی کتاب ہے, سب اس کے صفاتی نام ہے, یہ اللہ نے نازل کیے. آسمان سے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے. آسمان سے اللہ کہہ رہا ہم بارش نازل کرتے ہیں, وہ نہیں, اللہ کہہ رہا لویا نازل کرتے ہیں آسمان سے, تو وہ نہیں نظر نہیں آ رہا, یہ کتابیں نازل آ رہی ہیں آسمان سے نازل ہوتی ہوئی. تو بہرحال, تو کہنے کا مقصد اللہ کہہ رہا ہے جو کتابیں یہ لوگ درس حاصل کر رہے ہیں, جس کتابوں سے انہوں درس ہے وہ ہم نے نہیں دی. دیکھیں وَمَا آتَيْنَهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَ, کتابیں جمع میں, تو آپ بائبل پڑھ لیں, بھگوت گیتا پڑھ لیں, حدیث فقہ, جو دنیا کی کتابیں پڑھ لیں آپ, وہ انسان کی ہیں, وہ انسان کتابیں, ان کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں کانسیپٹ بنا ہوا ہے, اور اس کانسیپٹ سے آپ اللہ کے کلام جب آ رہا ہے, اللہ کی آیتیں آ رہی ہیں تو اس میں تضاد آ رہا ہے. تو بجائے اس کے اللہ کی بات کو سچ سمجھنا, اس بات کو آپ صحیح نہیں سمجھ رہے, اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے. تو یہ پرابلم ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں دی وہ کتابیں جن سے درس حاصل کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جادو ہے حق کو.
اس کو حق کو جادو سمجھنا اس لیے کہ وہ کتابیں ہم پڑھے چلے جا رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہم اس کو جادو سمجھ رہے ہیں. جب حق آیا سامنے تو ان کے پاس جو کتابیں ہیں جس سے درس حاصل کیا، جو ہمارے بچوں کو اسکول سے بچپن سے پڑھایا جاتا ہے، ہمارے بچے بھی اسکول میں بچپن سے پڑھ رہے ہیں یہ چیزیں، 4 کتابیں والا سلسلہ، اور ہر بات جو ہے وہ 4 کتابوں سے، اور 14 سال 4 کتابیں اور 14 سال سے آگے نہیں بڑھے آپ. تو یہ کتابیں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں دی جس سے لوگوں نے درس حاصل کیے، جس کی وجہ سے ان کا مائنڈ پروگرام ہو گیا ہے، اور اس پروگرام کی وجہ سے جب حق ان کے پاس آتا ہے تو کہتے ہیں یہ جادو ہے. یہ اور واضح جادو کہتے ہیں، اتنا واضح ہے کہ مطلب کلیئر جادو ہے، یہ مطلب واضح، اس میں کوئی ڈاؤٹ کرنے کی بات نہیں، پورا یقین ہے کہ جادو ہے، یہ سچ نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ حق کے لیے کہہ رہے ہیں وہ لوگ. قرآن مجید میں الکتاب جو میں نے پڑھا، کتاب جو ہم انبیاؤں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ تو کتاب ایک واحد ہے، سنگولر الکتاب. لیکن 6 ٹائمز عربی میں ایک لفظ ہے کتب، جو ابھی میں نے پڑھی، کتب یدرسونہ وما آتیناہم من کتب یدرسونہ، ہم نے نہیں دی کتابیں جن سے وہ درس حاصل کرتے ہیں. معاشرے میں جو کتابیں پڑھ رہے ہیں لوگ، وہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں دی ہیں. لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھے وہ اس سے درس حاصل کر رہے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے جتنی کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ. اللہ کی کتاب یہ ہے. تو معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتابیں ہیں، یہ قرآن مجید میں جو 6 جگہ کتابیں لفظ آیا، یہ کتابیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں کتابیں، تو پھر قرآن مجید میں تو جمع ہے. تو قرآن مجید میں کتابیں جو اللہ تعالیٰ کن کو کتابیں کہہ رہا ہے، وہ آپ دیکھیے یہاں پر پتہ چلے گا. سورہ البینہ 98 اس کی 1 2 3. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. اہل کتاب میں سے جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں نہیں ٹوٹنے والے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح آیاتیں آ جائیں. رسول اللہ سے وہ تلاوت کرتا ہے مطہر صحیفوں کی، پاک صفحات کی، اور ان صحیفوں میں کتابیں قائم ہیں. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں، یعنی ٹوٹنے والے نہیں ہیں، وہ اتنے جمے ہوئے اپنی بات پر کہ 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس میں جمے ہوئے ہیں، اور وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں. اور جو کفر جو کرتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں اور جو ٹوٹنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح آیت آئے، واضح بالکل کلیئر آیت آ جائے. تو اللہ بتاتا ہے رسول من اللہ، واضح کیا آیت جب آئے گی اس میں رسول اللہ سے آئے. یتلو صحف مطہرہ، وہ تلاوت کرے پاک صحیفوں کی، پاک صحیفے صحف، فیہا کتب قیمہ، اور صحیفوں میں کتب لفظ جمع آگے، کتاب کی جمع کتب، کتابیں قائم ہیں. تو صحیفوں میں کتابیں قائم ہیں یا صحیفوں میں لکھائیاں قائم ہیں، لفظ کتب ہیں. تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ جیسے فرض کریے ایک صفحہ، صحیفہ جو ہے، صحیفہ اور صحف جس کی جمع ہے، یہ ایک صفحہ، یہ صحیفہ، اس کو عربی میں کہیں گے ایک صحیفہ، پیج. کمپیوٹر پہ بھی ایک پیج ہوتا ہے، پیج. اس پیج کو، کہ اس پیج پہ جو آیات لکھی ہوئی ہیں، رسول آن کے کیا پیج تلاوت، یہاں لکھا ہے رسول تلاوت کر رہا ہے پیج کو. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول آن کے تلاوت کرتا ہے پاک صحیفے، یعنی بہت سارے پیجز ہیں بہت سارے پیجز. یہ پیجز نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ پیجز جو ہیں، یہ سارے پیجز ہیں، ان پیجز کی وہ تلاوت کر رہا ہے. اچھا ان پیجز میں کیا لکھا ہوا ہے، کون بتائے گا؟ ان پیجز میں کیا لکھا ہے؟ آیات. پیجز میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا. تو جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ لکھی ہوئی نہیں کتابیں ہیں. پیجز میں کتابیں ہیں قائم، پیجز میں لکھی ہوئی ہیں، آیتیں بریکٹ میں انڈرسٹوڈ لکھی ہوئی ہیں. تو رسول کیا تلاوت کرتا ہے؟ آیات. اور جو آیات ہیں وہ جو تلاوت کی جانی، کہاں سے تلاوت کرتا؟ پیجز میں لکھی ہوئی ہیں. وہ پیجز میں، ان پیجز میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا، ہر پیج پہ آیتیں، کسی پہ 5 ہے، کسی پہ 4 ہے، کسی پہ 7 ہے، اور جب آدمی یاد کر لیتا ہے اس کے ذہن میں پیجز کی طرح یاد ہو جاتا ہے قرآن، اور وہ ایک صفحہ پڑھتا ہے دوسرے صفحے پہ آ جاتا ہے، وہ پیج باقاعدہ پیج اس کے میمورائز بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح وہ میموری میں ڈالتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کتابیں کیا ہیں؟ رسول من اللہ، رسول اللہ سے آیا، یتلو تلاوت کرتا ہے، صحف مطہرہ پاک صحیفوں کی تلاوت کر رہا ہے. ہمیں معلوم ہے رسول تلاوت کرتا ہے آیات، ہمیں معلوم ہے کہ صحیفوں میں لکھی ہیں آیات.
مگر یہ آیت لکھنا جو لفظ ہے اس کو عربی میں کتابیں لکھا ہوا ہے. تو اس کے معنی کیا ہوا؟ کتابیں کیا ہوئیں؟ آیات. کتابیں کیا ہوئیں؟ آیات. تو کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں؟ 6237. 6237 آیات آر دا بکس. یعنی میں اگر کہوں اس کتاب میں 6237 آیتیں جو ہیں وہ کتابیں ہیں، یا میں کہوں یہ کتاب ہے جس میں 6237 آیتیں ہیں. وائس ورسا. جب میں کہوں اللہ نے کتابیں نازل کری تو آپ کہہ سکتے ہیں 6237 کتابیں، آیات صحیفوں میں. اچھا اب آپ عجیب بات دیکھیں کہ یہ کہہ لیں کہ صحیفوں میں کتابیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اب اگر اس کو میں بتاؤں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ، بائبل دیجیے گا. یہ ایک بائبل ہے میرے ہاتھ میں. میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ اب دیکھیے، پہلے تو آپ یہ سمجھیں گریک ورڈ بائبل کے معنی کیا ہیں. ہاتھ میں نے پکڑی ہوئی آپ کے سامنے کتنی کتابیں نظر آ رہی؟ کتاب نظر آ رہی ہے آپ کے ہاتھ. میرے ہاتھ میں کتابیں ہیں. کتاب. اس کو بائبل جو ورڈ ہے میں نے بتایا گریک ورڈ، اس کو کہتے ہیں لائبریری آف بکس. ایک کتاب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بائبل کے معنی بتا رہا ہوں میں آپ کو. یعنی ایک بائبل کے، یہ بائبل ہے لکھا ہے نا ہولی بائبل، اس کو کہہ رہے ہیں لائبریری آف، یعنی بہت ساری کتابوں کا مجموعہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود کہہ رہے ہیں. اور جب آپ کھولیں گے اس کو تو اس کے اندر لکھا ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ، اور اس کے اوپر لکھا ہے، آپ کسی بائبل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جو میں بات کہہ رہا ہوں، لکھا ہے دا بکس. کیا چیز؟ دا بکس آف دا اولڈ ٹیسٹیمنٹ. پھر نیچے لکھا ہے دا بکس آف دا نیو ٹیسٹیمنٹ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں 44 رومن کیتھولک کی جو بائبل ہے اس کے اندر 44 بکس ہیں. صحیح ہے؟ تو 44 بکس جو ہیں وہ کیا ہیں اس کے اندر پیجز میں لکھا اولڈ کتابیں ہیں. یہ ہے کتاب. اولڈ ٹیسٹیمنٹ پرانے عہد نامے میں 44 کتابیں ہیں اور نئے عہد نامے میں 27 بکس ہیں. ان دونوں کو ملا کے 76 بکس اور پکڑے میں ایک کتاب. پکڑے میں ایک کتاب اور کہہ رہے ہیں اس کے اندر 76 بکس ہیں. بکس کے اندر، کس کے اندر؟ پیجز کے اندر. اس پیجز کے اندر بکس ہیں. اور ایک ہے، بلیو کریں، ایک ہے بک آف جونا. بک آف جونا از جسٹ اے 1 پیج. یہ بک آف جونا ہے، آپ جا کے گھر پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ بائبل لے کے دیکھیں، یہ جو ہے نا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. یہ دوسرا میکا شروع ہو گیا، بس ایک یہ پیج ہے بک آف جونا. تو اندازہ کریں آپ کہ اس بک کے اندر بیسیکلی بک کیا ہے؟ اس میں کچھ ورسز لکھی ہیں بائبل کے اندر، اس پہ پیجز ہیں اور اس پہ ٹوٹل نمبر آف جو پیجز میں جو ورسز ہیں وہ کنٹین کر رہی ہیں اس پیج کے اندر. اس کو بک کہہ رہے ہیں، بک آف جونا. تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی جو آیات ہیں، اس آیات میں جو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، جو کتاب میں ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ 6237 آیات جو ہیں وہ کتابیں ہیں، وہ اس پیجز میں لکھی ہوئی ہیں. رسول من اللہ، رسول اللہ سے آیا. یتلو صحف مطہرہ، وہ تلاوت کر رہا ہے پاک صحیفوں کی. یہ صحیفے جو ہیں، پیجز جو ہیں، ان پیجز میں فیہا کتب قیمہ، اس میں کتابیں قائم. تو آج آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ 4 کتابیں نہیں ہیں، 6237 بکس ہیں. اور جو تورات انجیل یہ اس کے صفاتی نام ہے، یہ 33 ابو ہیں، یہ ایک نہیں ہے. تو یہ اس طرح تھا. اب دیکھیے ایک اور آیت ہے جس میں ہم یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ میں تقریباً آخری آیتوں میں سے 2 آیتیں اور پڑھ رہا ہوں میں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی سورہ بقرہ 2 اور اس میں 129 آیت. البقرہ 2:129 ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ہمارے رب ان میں سے ایک رسول انہی میں سے مبعوث مقرر کر دے جو ان پر تیری آیت تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کا علم دے اور ان کو تزکیہ جواز پیش کرے. بے شک تو عزت والا حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں. قرآن مجید میں اس کا جو کانٹیکسٹ